کبھی سوچا ہے کہ جب کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ یہ ایک عام سا تجربہ ہے نا؟ لیکن اس میں ایک بہت ہی عجیب سی ایک طاقتور سی کشش ہوتی ہے۔ تو آج ہم اسی احساس کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک نظر میں، بس ایک پل کی نظر میں اصل میں ہوتا کیا ہے؟ سننے میں تو یہ بہت سیدھا سا سوال لگتا ہے، لیکن اس کا جواب بھائی اتنا آسان ہے نہیں۔ ایک لمحے کی اس نظر میں احساسات کا ایک پورا طوفان چھپا ہوتا ہے۔ چلیں اس پیچیدگی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو جب ہم کسی کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو ایک ہی وقت میں دو بالکل الگ متضاد سے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ایک مداخلت کی طرح لگتا ہے، جیسے ہم کسی کی ذاتی دنیا میں زبردستی جھانک رہے ہوں، اور ٹھیک اسی وقت دوسری طرف ہم خود کو بھی مکمل طور پر غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، جیسے ہمارے اندر بھی کوئی جھانک رہا ہو۔ یہ جو پراسرار اور ناقابل فہم کیفیت ہے نا، اسے یہ اقتباس بہت ہی بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں چمکتی ہوئی سیاہ، اتھاہ اور غیر شفاف تھیں۔ بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے نا، جیسے ہم کسی بہت ہی گہری، نہ ختم ہونے والی چیز کو دیکھ رہے ہوں۔ اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ کو ایک چور سوراخ یعنی ایک کی ہول کی طرح سمجھیں، ایک چھوٹا سا راستہ جس کے ذریعے ہم کسی دوسرے انسان کی پوری دنیا کی ایک جھلک دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر اس چور سوراخ کے ذریعے نظر کیا آتا ہے؟ ہم کسی شخص کے وجود کے کن پہلوؤں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز نظر آ سکتی ہے وہ ہے کمزوری۔ وہ لمحہ جب کسی کا دفاع کمزور پڑتا ہے اور ہم اس کے حقیقی نفس کو دیکھتے ہیں۔ پھر ہمیں ان کے درد کی ایک جھلک بھی مل سکتی ہے، وہ دکھ جو شاید وہ اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں مگر ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن سب کچھ منفی نہیں ہوتا۔ اسی نظر میں ہمیں ان کے مذاق کی چمک بھی دکھائی دیتی ہے، وہ خوشی جو ان کی آنکھوں میں جگمگاتی ہے۔ اور آخر میں ہم ان کی زندگی کی رمق کو دیکھتے ہیں، ان کی طاقت، ان کی توانائی اور وہ جذبہ جو انہیں زندگی میں آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، یہ اقتباس اس استعارے کے حدود کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ چاہے آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوں یا ادراک کے دروازے، آپ پھر بھی گھر کے باہر ہی کھڑے ہیں۔ مطلب ہم جھانک تو سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اس دنیا میں پوری طرح داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شدید تعلق کا احساس ہے یہ دراصل بہت ہی لمحاتی اور نامکمل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی نظر ہے جو قریب آ کر بھی چوک جاتی ہے، جیسے کوئی چیز ہاتھ آتے آتے رہ جائے۔ یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں ملتا کیا ہے؟ ہمیں صرف ایک منتخب کیا ہوا نمونہ ملتا ہے، صرف وہ حصہ جو وہ شخص ہمیں دکھانے کا انتخاب کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کتنی بار واقعی رک کر اندر جھانکتے ہیں، اپنی آنکھوں کو عادی ہونے دیتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دکھاوے کے پیچھے، اس نمونے کے پیچھے واقعی کیا ہے۔ اچھا، اب ذرا زاویہ بدل کر دیکھتے ہیں۔ اب تک ہم دوسروں کو دیکھنے کی بات کر رہے تھے، اب اس احساس کی بات کرتے ہیں جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، جب نظریں ہم پر ہوں۔ کیونکہ جب کوئی ہمیں دیکھتا ہے تو ہم بھی تو کمزور ہوتے نا۔ ہم سب اپنے اپنے دروازے کے پیچھے سے جھانک رہے ہیں اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ دنیا کو کتنا اندر آنے دیا جائے، اپنی ذات کا کتنا حصہ ظاہر کرنا ہے اور کتنا چھپانا ہے۔ یہ ایک مسلسل توازن قائم رکھنے والا عمل ہے۔ اور یہاں سب سے بڑی ستم ظریفی سامنے آتی ہے۔ یہ اقتباس دیکھیں، صرف آپ کا اپنا تہہ خانہ ہی ہے جس کے اندر آپ جھانک نہیں سکتے، جس کا آپ ایک لمحے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مطلب ہم دوسروں کا اندازہ لگانے کی تو کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی خود کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے جس طرح دوسرے ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو پورا سفر ہم نے ابھی طے کیا ہے، یہ جو شدید، مبہم، مداخلت آمیز اور غیر محفوظ سا احساس ہے، کیا اس کا کوئی نام بھی ہے؟ کیا اس پورے تجربے کو بیان کرنے کے لیے کوئی ایک لفظ موجود ہے؟ جی ہاں، بالکل ہے۔ اس احساس کا ایک نام ہے، اور وہ نام ہے اوپیا۔ یہ وہ لفظ ہے جو اس پورے تجربے کو سمیٹ لیتا ہے۔ کسی کی آنکھ میں دیکھنے کی وہ مبہم شدت جو بے وقت مداخلت آمیز بھی لگے اور غیر محفوظ بھی محسوس ہو۔ یہ لفظ آیا کہاں سے ہے؟ اس کی جڑیں یونانی زبان میں ہیں۔ اوپیو کا مطلب ہے افیون، جو اس کے نشہ آور، مسحور کن احساس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اوپیا کا مطلب ہے آنکھوں سے متعلق۔ تو ایک طرح سے اس کا مطلب ہوا آنکھوں کا نشہ۔ اور ایک اور بہت ہی دلچسپ حقیقت سنیں۔ انگریزی کا لفظ پیوپل یعنی آنکھ کی پتلی لاطینی لفظ پیوپیلا سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے چھوٹی گڑیا۔ اور ایسا کیوں ہے؟
क्योंकि जब हम किसी की आंखों में बहुत करीब से देखते हैं तो हमें अपना एक छोटा सा अक्स एक छोटी गुड़िया जैसा नजर आता है। और आखिर में हम इस खूबसूरत ख्याल पर बात खत्म करते हैं। हम सब बस एक दूसरे से नजरें मिला रहे हैं, एक दूसरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कौन हैं। शायद ओपिया का असल मतलब यही है, एक खामोश गुफ्तगू जो सिर्फ आंखों से होती है। तो अगली बार जब किसी से नजरें मिलें तो ये सोचने की बात है कि कौन सी कहानी बयान हो रही है।